چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانیہ 9. ہاں تو یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جملہ کے لیے کیا چاہیے. جملہ کے لیے یا تو 2 اسم ہونا چاہیے یا ایک اسم اور ایک فعل ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پہ دیکھ سکتے ہو. فعلم ان الکلام، تیسری لائن دیکھو، تیسری لائن کے لاسٹ میں فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین. تو یہ بات جانی گئی کہ کلام جو ہے یعنی جملہ یہ نہیں حاصل ہوتا ہے مگر 2 اسموں سے. یعنی جملے میں 2 اسم ہونے چاہیے، جیسے زید قائم ویسمى جملۃ اسمیہ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا. او من فعل و اسم، یا ایک فعل یا ایک اسم سے. تو یہ بات ہے کہ جملے میں یا تو 2 اسم رہے یا ایک فعل ایک اسم رہے، تب جا کر کے وہ جملہ بنتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جملہ نہیں بنے گا. لیکن ایک چیز دیکھو، جیسے ہم کسی کو بلائیں، کہہ دیں یا زیدو، اے زید، تو یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زید جیسے مان لیجئے یا حامد کہیں جا رہا ہے، اس کو بلائیں یا حامد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حامد، اے حامد میں تم کو بلاتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آئی اس سے؟ تو یہ بھی ایک جملہ ہے. یا حامد کہہ دینا یہ بھی ایک جملہ ہے. سن رہے ہو جی؟ سن رہے ہو؟ ہاں، یا حامد کہنا ایک جملہ ہے. اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس میں ایک حرف اور ایک اسم ملتا ہے. جیسے لکھو یا حامدو، تو اب کیا ملا؟ یا حرف ندا ہے اور حامد منادا ہے. تو حرف ندا اور منادا یہ دونوں مل کر کے ایک جملہ بن گیا، اور اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ ہاں دیکھو، جیسے ہم نے ابھی کیا بتایا آپ لوگوں کو کہ جملے میں کیا کیا ہونا چاہیے. اس سے کم پر جملہ نہیں بنے گا، ہے نا؟ لیکن آپ لکھو یا زیدو، یہ بھی ایک جملہ ہے. یا زیدو کے معنی اے زید، یعنی اے زید میں تجھے بلاتا ہوں، یہ بھی ایک جملہ ہے. لیکن جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یا زیدو کو، تو اس میں نہ تو 2 اسم ملتا ہے، نہ ایک اسم ایک فعل ملتا ہے، بلکہ اس میں ایک حرف اور ایک اسم ملتا ہے. دیکھو یا کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے، تو یا حرف ہوا نا یا. اور زید کیا ہے؟ زید اسم ہے. تو ایک حرف ندا یعنی ایک حرف اور ایک اسم، یہ دونوں مل کر کے جملہ ہو گیا، حرف اور اسم مل کر کے. اور ابھی میں نے کیا بتایا؟ ابھی جسٹ میں نے یہ بتایا کہ جملہ میں یا تو 2 اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو، اس سے کم پر جملہ نہیں بنے گا. اور ابھی ایک مثال میں نے دی، اس میں دکھ رہا ہے کہ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اس پر بھی جملہ بن گیا ہے. تو جو میں نے قاعدہ بتایا وہ ٹوٹ نہیں گیا. میں نے آپ لوگوں کو قاعدہ یہ بتایا کہ جملے میں یا تو 2 اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو، تب جملہ بنے گا. اور ایک حرف اور ایک اسم اگر ہے تو اس سے جملہ نہیں بنے گا. لیکن ابھی میں ایک مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ جملہ ہے. تو آپ کہیں گے نہیں کہ مولانا ابھی آپ نے یہ بتایا کہ یا تو 2 اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو، اور ابھی کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اس سے بھی جملہ بن گیا، ہے نا؟ تو یہ چیز غلط معلوم ہو رہی ہے. جو میں نے ابھی بات بتائی کہ جملے میں 2 اسم ہونا چاہیے یا ایک اسم ایک فعل ہونا چاہیے، اور جو ابھی میں نے مثال دی
تو اس کے لحاظ سے جو میں نے قاعدہ بتایا وہ قاعدہ حرف ندا والی مثال لا کر کے ٹوٹ گیا نا. جو میں نے ابھی قاعدہ بتایا کہ دو اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو تب جملہ بنے گا. جو میں نے حرف ندا والی مثال دی یا زیدو، جو میں نے مثال دیا اور بولا یہ بھی جملہ ہے، تو جب میں نے قاعدہ بتایا وہ قاعدہ ٹوٹ نہیں گیا، اس قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو گئی؟ ہاں، تو اس قاعدے کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن صحیح معنوں میں دیکھو گے تو اس قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اس میں بھی ایک فعل اور اسم ہے. کیسے معلوم ہے؟ ہاں، وہ اس طرح سے ہے کہ یا جو حرف ہے نا، یہ حرف ندا ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے. تو ادعو اور اطلبو یہ فعل ہے کہ نہیں؟ فعل ہے. تو ایک فعل ہو گیا اور بلکہ اس میں تین چیزیں ہو گئی. ایک فعل ہوا اور دو اسم ہیں. ادعو میں یہ فعل ہے اور انا کی ضمیر فاعل بھی ہے، اس میں ہے نا. اور زیدو جو ہے یہ منادا ہے. تو مطلب ایک فعل اور ایک اسم مل گیا نا کم سے کم. ادعو کو پورا کو فعل مانے اور زید کو اسم مانے تو ایک فعل ایک اسم ہو گیا. اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جملہ ہونے کے لیے، کلام ہونے کے لیے ایک فعل اور ایک اسم رہے گا تب بھی کلام پورا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یا زیدو اگر کوئی مثال دے اور آپ کے سامنے اعتراض کرے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ دو اسم ہونا چاہیے یا ایک اسم ایک فعل ہونا چاہیے، اور یا زیدو یہ بھی ایک جملہ ہے، تمام لوگ اس کو جملہ مانتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے بھلے اس میں دیکھنے میں ایک حرف اور ایک اسم لگ رہا ہے، لیکن حرف ندا یا جو ہے قائم مقام ادعو یا اطلبو کے ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک فعل اور ایک حرف ہو گیا، ایک فعل اور ایک اسم ہو گیا ہے نا. حرف نہیں، ایک فعل اور ایک اسم ہو گیا. یہ حرف جو دکھ رہا ہے یہ فعل کے قائم مقام ہوا. تو اب تو ٹوٹا نہیں نا قاعدہ؟ نہیں ٹوٹا قاعدہ. تو اب چلو ہم اس کو پڑھا دیتے ہیں، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے. تو دیکھو اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دے رہا ہوں. وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور نام رکھا جاتا ہے جملہ. فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، تو یہ بات جانی گئی کہ کلام نہیں حاصل ہوتا ہے مگر دو اسموں سے، یعنی کلام ہونے کے لیے دو اسم ہونا چاہیے. جیسے زید قائم، اور اس کا نام وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے. او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے جملہ بنتا ہے، یا تو دو اسم سے یا ایک فعل ایک اسم سے. نحو قام زید، جیسے قام زید. وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیۃً، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں جملوں کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا ہے. ولا بد للکلام منہما، اور کلام میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب وہی اعتراض کر رہے ہیں. فإن قیل، اگر کہا جائے قد نوقظ بالنداء، ندا کے ذریعے سے توڑ دیا گیا، یعنی وہ قاعدہ ٹوٹ گیا. یا جیسے یا زیدو، یا زید میں اس میں اگر ہم دیکھیں تو نہ تو دو اسم ہے اور نہ ہی ایک فعل اور ایک اسم ہے، بلکہ اس میں ایک حرف اور ایک اسم دکھ رہا ہے. تو اعتراض ہوا، تو جو جملے کی اور کلام کی شرطیں بتائی گئی تھی اس میں یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ اعتراض ہوا. قلنا، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے، اگر اس طرح کہا جائے تو ہم جواب دیں گے. ہم کہیں گے، کیا کہیں گے جملہ پر اس کو سیٹ کرنے کے لیے؟ حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب. حرف ندا یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، یعنی یا زیدو میں یا جو ہے
یہ فعل کے قائم مقام ہے، ادعو اور اطلبو کے، اور وہو الفعل، اور وہ فعل ہے، یعنی گویا اب یا فعل ہو گیا، جب فعل کی نیابت کر رہا ہے، فعل کی جگہ پر آ رہا ہے تو گویا فعل ہو گیا، تو اب یا فعل ہو گیا اور زید اسم ہو گیا، تو اس طرح سے بات بن گئی۔ فلا نقض علیہ، تو اس پر کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی جو قاعدہ کہا گیا ہے، جو قاعدہ بتایا گیا ہے، تو اس میں وہ قاعدہ، اس مثال میں وہ قاعدہ ٹوٹا نہیں بلکہ وہ بات آ گئی۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور جب ہم مقدمہ سے فارغ ہو، ابھی تک یہ بات مقدمہ میں، یہ مقدمہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو اب ہم تینوں قسموں کو شروع کریں گے۔ واللہ الموفق والمعین، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم ہے اسم کے بارے میں۔ وقد مر تعریفہ، اور اسم کی تعریف گزر چکی ہے۔ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اور اسم منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فلنذکر احکامہ، ہمیں اب اس کے احکامات ذکر کرنے چاہیے۔ فی بابین و خاتمہ، دو باب اور ایک خاتمے میں۔ الباب الاول فی الاسم المعرب، اب یہاں سے پہلا باب شروع ہوگا اسم معرب کے بیان میں، تو یہ کچھ صفحات اسم معرب کے بیان میں چلیں گے، اس کے بعد اسم مبنی آئے گا۔ اسم معرب کے بیان تک ہی ہم کو پڑھنا ہے، اسم معرب کی تعریف پڑھیں گے، اس میں تو جب معرب کو اعراب دیا جاتا ہے تو اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے، اور کون سا عامل آئے گا تب اس کو کون سا اعراب ہوگا، کیسے اس کو سمجھیں گے۔ اور کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، کچھ واو کے ساتھ، اور کچھ میں تو ضمہ تقدیری دکھتا ہی نہیں ہے ضمہ، ایسے مختلف قسم کے اسم معرب کے مختلف حالتیں ہیں، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے ہم جانیں گے۔